अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 43। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना तुम हक को छुपाओ जबकि तुमको मालूम भी हो। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकीन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। पहली आयत जो है ये बताई गई है यहूद की खसलत के बारे में। यहूदियों की खसलत थी कि वो हक को बातिल के साथ मिला देते थे या हक को बिल्कुल ही छुपा देते थे। ये दोनों खसलतें यहूदियों की खसलतें। देखा जाए तो आजकल के ज़माने में ये सारी खसलतें हम मुसलमानों में भी मौजूद हैं। हक को बातिल के साथ मिला देना यानी ऐसी अधूरी बात करना या तोड़ मोड़ कर बात करना या बात से कुछ और मफहूम निकालना, ये सारी चीज़ें हक को बातिल से मिलाने की मिसाल है। जैसे कि अभी जो सुना था, अभी हाल ही में मैंने एक जाकिर नाइक का एक बयान सुना था, उसमें उसने बताया था कि मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है और मुसलमानों को ये कहा जाता है कि तुम लोगों को कत्ल करने का हुक्म है। और उसने कुरान की आयत पढ़ी, आधी आयत पढ़कर उसका मफहूम बयान किया, जिसमें ये था कि और तुम किताल करो और तुम कत्ल करो, तो जहां भी तुम उनको पाओ उनको कत्ल कर दो। तो कहने लगे देखो तुम्हारे कुरान में हुक्म है कि तुम कत्ल कर दो। अरे खुदा के बंदे, ये तो आधी आयत थी, इससे अगली आयत तो देखो कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। यानी तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए कुछ भी बयान कर देना, ये यहूद की खसलत थी। अल्लाह रहम करे, मुसलमानों में भी खसलत मौजूद है। दूसरा क्या था, वह तक्तुमुल हक, हक को छुपा देना। इसकी एक हदीस मुबारक आती है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम होकर गुजरे। इन्होंने ये था कि इनका शुरू में जो ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए थे, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले मरतबा देखा था तो मैंने उससे कहा था कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतें मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ तौरात में इतनी वाज़ेह थी कि यहूदी उनको पहचान लेते थे। अब्दुल्लाह बिन सलाम तो आम यहूदी भी नहीं थे, वो तो आलिम दीन थे, उनके 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 आलिम थे, यहूदियों के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। सुरियानी से तौरात को तर्जुमा करके अरबी में बताते थे लोगों को, यानी वो बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के। जब वो मुसलमान होने लगे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं यहूदी हूँ और यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, उनको दर्स देता हूँ, तो मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह भाई, जो भी मुसलमान होना चाहे आए। तो उसने कहा कि लेकिन जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा ना तो यहूदी मेरी बहुत ज़्यादा मुखालफत करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी इनके कबीले में कितनी इज्जत है, और अपनी पर आ जाएं तो ये किस तरह मुझे जलील कर सकते हैं। आप यूं करें, सब यहूदियों को बुलाएं और उनको दावत रखें और उनसे इस्लाम की दावत रखें। उनको कहें कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ कि मुसलमान हो जाओ। वो मुसलमान नहीं होंगे, फिर आप उनसे कहिएगा कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा है तुम्हारे बारे में, फिर मेरे बारे में पूछिएगा और ये पूछिएगा कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो जाता है तो क्या तुम लोग मुसलमान होगे। फिर देखना कि वो आपको क्या जवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया करते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते थे और फिर उन बातों की तस्दीक भी किया करते थे, फिर आपस में उस पर गुफ्तगू भी किया करते थे और मानते थे भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। तो जब इनको दावत पहुंची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये सब पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोगों को मैं इस्लाम की दावत दूं। क्या तुम लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होना चाहते? इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो महफूज हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, हम तो यहूद है, हम तो अपने ही दीन पर कायम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अच्छा आप लोगों में एक अब्दुल्ला बिन सलाम भी है? तो कहने लगे हाँ। आपने पूछा अच्छा वो कैसा बंदा है आप लोगों में? तो कहने लगे वो तो बहुत उम्दा इंसान है हमारा, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत शरीफ इंसान है, यूं समझें कि हमारे सरों का ताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर तुम लोगों का क्या ख्याल है? तो कहने लगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुसलमान हो जाए, हाँ लेकिन अगर वो मुसलमान हो जाता है तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा। जब ये कलाम पूरा हुआ तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो अंदर छुप कर बैठे हुए थे वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने कलमा पढ़ा और उन्होंने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदियों ने जब ये सुना हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के मुंह से कलमा पढ़ते हुए, हक का कलमा पढ़ते हुए, तो एकदम से उन्होंने पलटा खाया। अब उन्होंने कहा कि नहीं भी, अब्दुल्ला बिन सलाम तो हमारी कौम में एक घटिया इंसान है,
نعوذ باللہ، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اول تو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مسلمان۔ اور عبداللہ بن سلام کو بہت یعنی کہنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، یہ ایسی قوم ہے۔ تو عبداللہ بن سلام وہ یہودی عالم تھے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور حق پر قائم اور دائم ہے، یہ انہی میں سے عبداللہ بن سلام۔ اچھا اب پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ مقدمہ ہوا یہودیوں کا۔ مقدمہ یہ تھا کہ کسی امیر مالدار گھرانے کی عورت تھے، مرد تھے، دونوں شادی شدہ تھے، دونوں نے زنا کیا۔ اب یہود کے پاس ان کی سزا تھی، ان کو سنسار کیا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ امیر گھر کے لوگ ہیں، امیروں پر تو قانون نہیں چلنا چاہیے، غریبوں کو تو مسئلہ ہی دیتے ہیں، لیکن امیروں پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اب اس کو بچایا کیسے جائے۔ آپس میں انہوں نے مشورے کیا کیا کریں۔ پھر انہوں نے کہا اب چلتے ہیں محمد کے پاس، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ بڑے رحیم اور شفیق قسم کے انسان ہیں، وہ سنسار کا حکم تھوڑی دیں گے۔ اچھا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام میں بھی سنسار کا ہی حکم ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اب وہ تو مرنے کا یا مارنے کا حکم نہیں دیں گے، ایک شفیق انسان ہے، محبت کرنے والی ذات ہیں وہ، تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا یہ ساری کی ساری مجلس آئی، جماعت آئی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے اس وقت، آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے فیصلہ کروانا ٹھیک ہے، کروانا چاہتے ہو بھلے کرو۔ انہوں نے کہا شادی شدہ عورت اور مرد ہیں، انہوں نے اس طرح سے یہ برائی کی، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو سنسار کیا جائے گا، ہمارے اسلام میں بھی یہ حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو ہم نہیں مانتے، ہم تو اس چیز کو نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے آپ کا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اچھا کیسے غلط ہے، جبکہ تمہارے پاس توریت میں بھی تو یہی چیز ہے، وہاں سے بھاگ کر تم یہاں پر فیصلہ کروانے آئے ہو، یا اللہ کا حکم تو واضح حکم ہے نا، دونوں ہی مذہبوں میں سیم حکم ہوتے ہیں یہ۔ تو انہوں نے تو اسلام میں بھی یہی حکم ہے، تو کہنے لگے نہیں ہمارے پاس تو یہ حکم نہیں، اب ہم فیصلہ اپنے مذہب کے حساب سے کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام تو بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا اچھا توریت میں تو آیت موجود ہے، کیا میں تم لوگوں کو دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس توریت موجود ہے، ہم دکھاتے ہیں، ہے نہیں۔ اچھا اب پڑھنے والے نے کیا کیا، بڑی چالاکی کی کہ وہ جو رجم کی آیت تھی توریت میں، آپ پڑھتے ہوئے انگلی رکھ کر وہ ساری پڑھی، اس آیت کو چھوڑ کر اگلی والی آیت پڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس جھوٹ کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ اور دوسری بات کہ وہ سریانی زبان میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریانی زبان بھی نہیں جانتے تھے، تو وہ اب یوں پڑھ کر سب کے سامنے کہ دیکھو ہمارے توریت میں تو یہ لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ، اور اس آیت کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ لیکن عبداللہ بن سلام تو جانتے تھے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے یہود کے، انہوں نے پکڑ کر وہاں پر انگلی رکھی، کہیں گے یہ پڑھو، یہ آیت دیکھو اس میں کیا لکھا ہو، یہاں پر وہ پکڑے گئے۔ تو یہود کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ کیا کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ چھپا دیتے تھے، ملا دیتے تھے، یا پھر حق کو بالکل ہی چھپا دیتے، یا تو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی حق اور سچ میں کوئی فرق نہ رہو، اس طرح مکس کر دیتے تھے حق اور سچ کو، حق اور جھوٹ کو اس طرح مکس کر دیتے تھے کہ ان کو تمیز نہ رہے الگ کرنے کی، یا پھر کیا کر دیتے اس کو بالکل ہی چھپا دیتے تھے، یہ ان کی خصلت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو، جب تم کو یہ پتہ ہے تو پھر تم کیسے کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا کا، ادا الصلاۃ نہیں کہا، ادا الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ادا کرنے کا مقصد ہے آپ جلدی میں پڑھ لو تبھی ادا ہو جائے گی، آرام سے پڑھ لو تبھی ادا ہو جائے گی، آپ کھڑے ہو گئے نا تو آپ کی نماز ادا ہوگی، اس میں کسی بھی طرح کی رعایت، فرض کی، نوافل کی، واجبات کی رعایت نہ ہو تبھی ادا ہوگی۔ لیکن اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرنا، یعنی اس کے سارے واجبات کا خیال رکھو، یعنی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دماغ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سوچنے کا اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ مصلی ہے، ایسی باتیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی وہ مصلی پر یاد ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اول تو ہم مصلی پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نماز میں ہم سے سستی ہوتی ہے، ٹھہرو بعد میں پڑھیں گے، ٹھہرو بعد میں پڑھیں گے، چلو جی۔ جب ہم اٹھ گئے نماز کے لیے آگے مصلی پر، جیسے ہم مصلی پر آئے تو شیطان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام تو رہ گیا، وہ تو کیا نہیں، فلاں چیز تو رہ گئی، وہ تو کی نہیں، اب جلدی جلدی نماز پڑھ کر وہ کام کر لو، جلدی جلدی پڑھ لو، یہ کر لو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اسپیڈ بریکر، یوں سمجھو کہ ایک اسپیڈ لگ جاتی ہے جس کا کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے،
پھر ہم چلتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی، کیا کر لیا، یہ نہیں ہوتا. کہ الصلاۃ کا مقصد ہوتا ہے اس کے سارے واجبات، اس کے سارے مستحبات، اس کی ساری سنتوں کا رعایت کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. زکوٰۃ ایک تو مالی عبادت ہے جس میں کہتے ہیں کہ مال کا 40واں حصہ، اور اس کا زکوٰۃ کا پورا ایک چیپٹر ہے، باب ایک. کتنا سونا ہو جس پر زکوٰۃ دی جائے گی، کتنی چاندی ہو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. جیسے 7.5 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر گائے، بھینس، بکری اور ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر اونٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کے زمرے میں آتی ہیں جن کو مال کہا جاتا ہے. پھر تجارت کا مال جو اس مال سے حساب سے لیا جائے اس میں بھی پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ میں ایک تو زکوٰۃ کا 40واں حصہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، پھر زکوٰۃ میں اور جو صدقات وغیرہ آتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنے کا، اور کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی، جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب 27 درجہ اکیلی نماز سے اوپر ہوتا ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے تو ہے ہی واجب، سنت موقدہ ہے، لیکن عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس کیونکہ یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، چلو ٹھیک ہے عورتوں کو نہیں ہے، لیکن کم از کم مرد تو رکعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو یہ افضل ترین نماز ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.